شامیر کے جانے کے بعد کوریڈور کے اندھیرے میں کھڑی حورین کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں شامیر کے کہے گئے حاکمانہ الفاظ اور اس کا وہ جلال بار بار گونج رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور کسی کے دیکھنے سے پہلے چپکے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ شامیر سکندر صرف غصے کا تیز نہیں بلکہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی بات حورین کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہ سکی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی، شامیر کی تپتی ہوئی آنکھیں اور اس کا وہ رعب دار چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، خود سے سوال کرتی رہی کہ آخر وہ اس شخص کے سامنے اتنی لاچار کیوں ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ رات والی بزنس ڈیل کی کامیابی کے بعد آج کچھ بہت اہم قانونی دستاویزات پر دستخط ہونے تھے، جس کے لیے شہر کے بڑے بڑے وکیل اور بزنس مین حویلی آ رہے تھے۔ حورین نے ناشتے کے لیے نیچے جانے کا ارادہ بدل لیا کیونکہ وہ اس وقت شامیر کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی، نیچے لان میں لگی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پر اس کے والد کی کال آئی۔ انہوں نے حورین سے کہا، بیٹا، شامیر کی اسٹڈی میں میز پر کچھ پیپرز رکھے ہیں، وہ نیچے جا کر وہ فائل شامیر تک پہنچا دو کیونکہ میں اس وقت لاؤنج میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں اور شامیر ان کاغذات کا انتظار کر رہا ہے۔ حورین کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن والد کے حکم کو ٹالنا بھی ممکن نہ تھا کیونکہ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر اپنے لباس کو درست کیا، گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب کو قابو میں کیا اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہوئی شامیر کے پرسکون اور عالیشان اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ کوریڈور میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ جب وہ اسٹڈی کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو شامیر وہاں موجود نہیں تھا۔ حورین نے سکھ کا سانس لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں بکس اور لکڑی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بڑی سی ڈیسک کی طرف بڑھی جہاں بہت سی فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ اپنے والد کی بتائی ہوئی فائل ڈھونڈنے لگی، لیکن اس دوران اس کی نظر ایک خاص اور قیمتی کاغذ پر پڑی جس پر لال رنگ کے مارکر سے اس کا اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ تجسس کے مارے خود کو روک نہ سکی اور اس نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر سے گزر رہی تھیں، اس کا دل حیرت سے گنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کاغذ پر حورین کے نام، حویلی کا ایک بڑا حصہ اور کچھ اہم جائیداد منتقل کرنے کی تفصیلات لکھی تھیں اور نیچے شامیر کے دستخط موجود تھے۔ شامیر نے یہ سب کچھ حورین کو بتائے بغیر، اس کے علم میں لائے بغیر اس کے نام کر دیا تھا تاکہ مستقبل میں اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کا وقار ہمیشہ قائم رہے۔ حورین یہ پڑھ کر حیرت کے ایک ایسے جھٹکے میں گم ہو گئی جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو شخص رات کو اس پر اتنا شدید غصہ کر رہا تھا وہ پس پردہ اس کے تحفظ اور مان کے لیے اس حد تک سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے آنسو اور جذبات ابھر آئے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا۔ دوسروں کی چیزوں میں جھانکنا اچھی عادت نہیں ہے حورین، اچانک پیچھے سے آئی اس بھاری، سرد اور جانی پہچانی آواز نے حورین کو بری طرح چونکا دیا۔ اس کے ہاتھ لرزے اور کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا
کہ شاہ میر نے انتہائی پھرتی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شاہ میر اس وقت اپنے گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس بزنس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی اور وہی روایتی حاکمانہ سنجیدگی تھی۔ وہ حسین کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو نے حسین کے حواس کو جکڑ لیا۔ حسین نے اپنی گھبراہٹ اور دل کی تیز دھڑکن کو چھپاتے ہوئے اپنے اسی پرانے نخرے سے منہ دوسری طرف کیا اور بولی، میں کوئی چوری نہیں کر رہی۔ بابا نے مجھے یہاں کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے میرے نام سب کیوں کیا؟ میں آپ کے کسی چیز کی محتاج نہیں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ والا رعب برقرار رکھنے کی کوشش تھی، لیکن اس بار اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جو شاہ میر سے چھپی نہ رہ سکی۔ شاہ میر نے وہ قیمتی فائل اٹھا کر اپنے ڈیسک کے دراز کے اندر رکھی، چابی گھمائی اور اسے محفوظ کرتے ہوئے بہت پرسکون لیکن گہرے حاکمانہ لہجے میں کہا، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں حسین، اس کی ایک پکی وجہ ہوتی ہے، اور جو چیز میری حدود میں آتی ہے اس کا تحفظ کرنا میرا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ تم اس حویلی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ شاہ میر سکندر اپنی سب سے قیمتی چیز کو کبھی کسی بھی کمزوری کا شکار نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ کمزوری حالات کی ہو یا کسی انسان کی۔ اس نے بولتے ہوئے حسین کی بڑی بڑی جادوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ بالکل غائب تھا، اور اس کی جگہ ایک الجھن، حیرت اور دھیمے سے اعتراف نے لے لی۔ حسین نے اپنی نظریں چرائی۔ اس کا نخرہ اب شاہ میر کی اس بے پناہ فکر کے سامنے پگھلنے لگا، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے ہیں شاہ میر۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز کو، ہر انسان کو اپنی حاکمیت اور غصے سے قابو کر سکتے ہیں، لیکن محبت اور عزت زبردستی کے فیصلوں سے حاصل نہیں کی جاتی۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک دھیمی اور دلکش پراسرار مسکراہٹ ابھری جو اس کے سنجیدہ چہرے پر بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور حسین کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اگرچہ اس نے حسین کو چھوا نہیں تھا، لیکن اس کا مضبوط سراپا حسین کے اتنے قریب تھا کہ حسین کو اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں حسین، لیکن اپنا حق کسی اور کے لیے چھوڑنا بھی نہیں جانتا۔ تم جتنے چاہے نخرے دکھا لو، جتنی چاہے بے رخی اختیار کر لو، لیکن تمہارا یہ دل اور تمہاری یہ آنکھیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ شاہ میر سکندر کے علاوہ اس حویلی میں بلکہ اس پوری دنیا میں کوئی اور وجود تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا یہ اعتراف اتنا سیدھا اور سچا اور مخلص تھا کہ حسین کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ رہا۔ اس کا سارا نخرہ جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ وہ بس خاموشی سے پلٹ کر اسے دیکھتی رہی۔ شاہ میر نے میز سے وہ مطلوبہ فائل اٹھائی جو حسین کے والد نے منگوائی تھی، اور اسے حسین کے نازک ہاتھوں میں تھماتے اور دھیمے گہرے لہجے میں کہا، یہ لے جائیں اپنے بابا کے پاس، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں حسین، میری نظریں ہمیشہ تم پر ہی رہتی ہیں، چاہے تم محفل میں کسی اور کی طرف دیکھو یا اپنے کمرے میں خود کو بند کر لو، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ حسین نے فائل پکڑی اور بغیر کچھ کہے لرزتے قدموں کے ساتھ تیزی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل آئی، لیکن اس بار اس کا دل غصے یا خوف سے نہیں بلکہ ایک انوکھے مان، سکون اور محبت کے پہلے سچے احساس سے پگھل رہا تھا۔ وہ حویلی کے کوریڈور میں چلتے ہوئے جان چکی تھی کہ شاہ میر کا یہ سخت اور حاکمانہ رنگ دراصل اس کی بے پناہ اور گہری محبت کا ہی ایک روپ ہے، ایک ایسا روپ جس کے سحر سے بچنا اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔